کرسمس کرسمس ایک ایسا فیسٹیول ہے جس میں کرسچنس مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں وہ گوڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ یہ کرسچنس لوگ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ نعوذ باللہ۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ میری کرسمس کہتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ شہادہ دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچنس لوگ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام مینس اپنے بیٹے کو جنا۔ نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور 25 دسمبر کو اللہ رب العزت نے انہیں جنا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ سیز ان قرآن ان سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مینس سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود بتایا ہے کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے، اور ہم مسلمز اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا بلیو ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے۔ مگر جب ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم کسی کو اللہ کی اولاد بناتے ہیں، یہ کھلا شرک ہے، واضح۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹا جنا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اللہ سیز ان سورہ مریم ورس نمبر 88 to 93 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے اللہ رب العزت کو سب سے بڑی گالی دی۔ کوئی مسلمان جب میری کرسمس کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آسمان کو احساس ہوتا، اگر آسمان کے پاس ذرا سی بھی فیلنگز ہوتی، سمجھ رکھتا، تو اگر کوئی کہتا اللہ نے بیٹا جنا تو یہ آسمان پھٹ جاتا۔ وتنشق الارض، اور یہ زمین شق ہو جائے، زمین کھل جائے۔ وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ رحمان کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں، جو بھی سب کے سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے۔ جس بات سے آسمان و زمین لرز اٹھے، ہمارے دل کیوں نہیں لرزتے؟ بٹ ہم مسلمس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر آج ہم سے پوچھا جائے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ اللہ رب العزت سے۔ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری کیسی محبت ہے کہ آیا اگر ہمارے پیرنٹس کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ غضبناک ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا منہ توڑ ڈالیں، اور اگر ہم خود طاقت نہیں رکھتے تو ہم ہائر کرتے ہیں لوگوں کو بدلہ لینے کے لیے، لیکن ہم کہتے ہیں بدلہ ضرور لے لیں کیونکہ ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ایک ایسی بات ہے نا کہ ہمارے پیرنٹس کو کوئی گالی دے، ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت سے ہماری کیسی محبت ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں، اور آج ہم ان کی اصلاح کرنا تو دور کی بات، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے ساتھ سیلیبریشن میں شریک ہوتے ہیں۔
گفٹس کا لین دین کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہم مسلم امہ کو؟ ذرا سوچئے، میری کرسمس جسٹ فرینڈشپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے دین، عقیدہ، آپ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ غیر مسلموں کو ان کی عید پر مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے صلیب کو سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا، بلکہ یہ شراب پینے، قتل کرنے اور زنا کرنے پر مبارکباد دینے سے کئی گنا بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ جن کے ہاں دین کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی وہ یہ حرکت کرتے ہیں اور انہیں اس کی شناخت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ بوائکاٹ کرسمس۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے شہادت دی ہے، اس پر قائم رہیں، یہی حق ہے، اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، انہیں گائیڈ کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی گناہ سے بچ جائے گا، شرک سے بچ جائے گا، تو آپ کے لیے یہ بہت بڑا اجر کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے حق اور سچ پر قائم رہنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔